ابھی آپ نے مجھے انٹروڈیوس کرا کہ میں اس کلب کی بنیاد رکھی. کچھ حد تک صحیح ہے, کچھ حد تک میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں اردو کا چاہنے والا ہوں مگر اردو لٹریٹ نہیں ہوں. اردو نہ میں بول پاتا ہوں نہ پڑھ پاتا ہوں, مگر چاہت ہے اردو کے مشاعرے میں چھوڑتا نہیں ہوں. اور یہی وجہ ہے, اردو وجہ ہے کہ میں ٹوسٹ ماسٹر میں آیا. اور میں نے کیا کیا, میں نے لوگوں کو اکٹھا کیا ایک پلیٹ فارم پہ, بس اتنا ہی میرا کام تھا. 3 شخصیت ایسی تھی اردو کی چاہت سے, میں ان کے نام لینا چاہوں گا جو شروعات کیے. نعیم جاوید جو اب ڈی ٹی ایم نعیم جاوید ہیں, اور فیض الرحمان جو اب ڈی ٹی ایم ہونے والے ہیں, ابھی فی الوقت ایریا 43 ڈائریکٹر ہیں. یہ دونوں مینٹر رہے ہیں اردو کلب کے. اور ایک شخصیت ہے وہ امتیاز خان جو ڈی ٹی ایم ہیں, جو پہلے پاسٹ ایریا گورنر رہ چکے ہیں. وہ اور میں خاکسار جو کہتے ہیں اردو میں, شاید میں صحیح بول رہا ہوں, ہم دونوں جو ہے اسپانسر رہے ہیں. بس اتنا ہی میرا کام ہے کہ جہاں اچھے لوگ مجھے ملے, اور میری قسمت اچھی رہی کہ ہمیشہ مجھے اچھے لوگ ملیں, میں ان لوگوں کو جمع کرتے رہا اور ایک دور میں پروتے رہا, اور باقی اللہ تعالیٰ نے آگے ان کو بڑھایا. لیکن اس اردو کلب کو جو کہ ایک میٹھی زبان ہے, سائنس نے بھی پروف کیا ہے کہ اردو بولنے والے, اردو لکھنے والوں کے اندر تو ایک چیز ہے کہ آرٹ آ جاتا ہے. جو بھی اردو لکھتا ہے وہ آرٹسٹ ہوتا ہے میرے نظر میں, کیونکہ میرے والد صاحب بہت اچھے آرٹسٹ رہے. اور جو اردو بولتا ہے اور اردو پڑھتا ہے اس کا دماغ تر و تازہ رہتا ہے. یہ سائنس کا ایک تجربہ ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ اردو بولنے والے اور چاہنے والے جتنے بھی یہاں ہیں, اللہ ان کو صحت دے. اور اردو کلب کا ایک ذمہ داری ہے آپ تمام لوگوں پہ, تو کوشش کریں جو صاحبان یہاں بیٹھے ہیں اور اردو کے ایک ممبر نہیں ہیں اس کلب کے, تو کوشش کریں کہ یہاں پہ جو یہ ہیں ان کو جا کے ملیں اور اس کلب کے ممبر اس پروگرام ختم ہونے سے پہلے بن جائیں. بس اتنی گزارش ہے. بیٹھ بہت شکریہ ڈاکٹر شیخ شکیل انجم صاحب. معزز حاضرین, ایک اور ہمارے مہمان یہاں تشریف فرما ہیں جو اردو کے خیر خواہ ہیں, لکھنؤ سے ان کا تعلق ہے. وہ اگرچہ کہ ہمارے اجلاس میں شرکت نہیں کر پاتے مصروفیات کی وجہ سے, لیکن ہماری مدد ضرور کرتے ہیں, اور یہاں پہ سعودی گزٹ سے وابستہ ہیں اور بہت ہی معروف شخصیت ہے. میں چاہوں گا, ان سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. آپ کی زوردار تالیوں میں استقبال کیجیے عبداللہ رضوی صاحب کا. السلام علیکم. میں لکھنؤ سے تعلق رکھتا ہوں, اس لیے شاید یہ ہم کو تھوڑا سا فائدہ ہے کہ ہم جب اردو زبان کا استعمال کرتے ہیں تو اس میں ہمارا اپنا کوئی فن نہیں ہے, یہ ہماری لیگیسی ہے, یہ ہمارے بزرگوں نے ہم کو دیا, ہم اس کو لے کے آگے چل رہے ہیں. بہرحال یہاں آ کے خوشی ہوئی اور کچھ چیزیں جان کر بھی خوشی ہوئی, اور کچھ چیزیں جاننے کے بعد یہ بھی احساس ہوا کہ آگے آئندہ زندگی میں کیسے اپنے آپ کو بچا کے چلوں. صدر کا رول کیا ہوتا ہے وہ آج سمجھ میں آ گیا ہے, اور آگے یہ وقت نہ آنے دیا جائے گا کہ جب کوئی کہے کہ آپ صدر بن جائیں. اچھا, اگر یہ بدقسمتی آ بھی گئی اور صدر بنا دیے گئے تو یہ ضرور ہے کہ کرسی پہ نہیں بیٹھوں گا, تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ 4 کے بجائے 6 ٹانگیں, 4 ٹانگیں ہیں. جو میرا تعلق آپ لوگوں سے ہے وہ یہ تھا کہ میں ہمیشہ اس بات کو مانتا ہوں کہ کسی بھی زبان کو اگر ترقی کرنی ہے تو
اس کو بولنا بھی چاہیے اور اس کو لکھنا بھی چاہیے. جب تک کہ الفاظ کانوں میں نہیں پڑیں گے وہ الفاظ کبھی بھی صحیح طریقے سے آپ ان کا شین خاف نہیں بیان کر سکتے. یہ ضروری ہے کہ سنیے، کیونکہ میں جہاں سے تعلق رکھتا ہوں وہاں پر اگر شین خاف درست نہیں ہے تو زبان درست نہیں ہوئی آپ کی. لکھنؤ یہ کہتا ہے کہ اپنی زبان کو اگر آگے لے کر چلنا ہے تو یہ لازمی ہے کہ آپ اس کو اس انداز میں بولیں کہ آپ کو خود بھی شرمندگی نہ ہو اور سننے والے کو بھی شرمندگی نہ ہو کہ یہ آدمی اردو بول رہا ہے. میں ویسے ٹوسٹ ماسٹر سے واقف نہیں ہوں، لیکن اگر کوئی لال جھنڈا دکھاتا ہے تو I can only presume in the past when you show a red card to a bull what happens. Anyway, I believe I must take it from there. Thank you very much with no offense meant. بہت بہت شکریہ آپ کے جناب. السلام علیکم.